جی مدوخیل صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ اب جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے اس میں یہ ایک جماعت تیسری بڑی جماعت تو ہے بہرحال۔ آسما صاحبہ، میں عرض کر رہا تھا آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے اس واقعے کے بعد جو شرمناک ایک وومن جرنلسٹ کے خلاف جو حکومت کے کنڈے تھے، میں اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور شرم بھی یاد دلاتا ہوں حکومت کو کہ کم از کم جرنلسٹ کے تو بالکل نہ کرے، خواتین جرنلسٹ کو تو بالکل نہ کرے اس چیز کا۔ آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی تھی، ٹی ایل پی کا ایک ایم پی ہے میرے ساتھ بھی اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں بلدیہ ٹاؤن میں، تو میرے ساتھ یہاں ایک ایم پی ہے جو ہے نا ٹی ایل پی کا ہے، اور ٹوٹل سندھ میں ان کے 3 ایم پی ہے، ایک بلاول صاحب کے حلقے لیاری میں ہے، ایک خاتون ہے، تو ٹوٹل تو 2021 کی میرے ضمنی انتخابات 29 اپریل سے پہلے 20-25 دن پہلے جب لاہور میں ٹی ایل پی والوں نے دھرنا دیا تھا تو ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگایا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور 20-25 دن بعد جب میرا الیکشن ہو رہا تھا تو ٹی ایل پی نے باقاعدہ سیاسی پارٹی کے طور پہ اور اپنا سمبل کے اوپر باقاعدہ الیکشن لڑا، اور حسب معمول تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی آ گئی۔ لیکن پھر میں کیا کروں گا ان باتوں کا جب حکومت نے یہ کہا کہ ٹی ایل پی کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کی رہی ہے، اپریل 2021 کی بات کرو، آج تک نہیں کر سکا۔ پھر میں کیا مان لوں جب ٹی ایل پی کا احتجاج ہو رہا تھا اور وزیر داخلہ دبئی میں جو ہے نا وہ کرکٹ میچ کے مزے لے رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ تشریف لائے ہے، اور پھر آپ کی میڈیا کے سب دوستوں نے میڈیا چینل میں یہ کر دیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور مذاکرات کامیاب کی صورت میں 350 ٹی ایل پی کے کارکنان کو رہا بھی کر دیا، اور پھر کابینہ کے اجلاس کے بعد یعنی ان کے پریس کانفرنس سے 5 منٹ پہلے فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب کو پتہ چل گیا کہ ٹی ایل پی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور بلکہ عالمی طور پہ دہشت گرد ہونے جا رہے ہیں، اور بلکہ انڈیا سے فنڈنگ کے اس کے ثبوت مل گئے، ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی افراتفری میں 5 پولیس والے شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، اور ٹی ایل پی کے بھی کئی کارکنان شہید ہو گئے، زخمی ہوئے، جن کی تفصیل ابھی میڈیا پہ نہیں جا رہی ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد پھر اچانک کیا ہو گیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات بھی ہو گئے، اور ایک ایسا معاہدہ کی ہے، جب پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا تو وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا، اور اب جب ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا تو عوام کو نہیں پتا، تو ایسی کون سا راز ہے جس کے اوپر پردہ داری ہے؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے بشیر فاروقی صاحب ہمارے کراچی کے سیلانی کے انچارج ہے، انہوں نے بانڈا پھوڑ دیا، نہیں تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا دعوے کرتے ہیں اس میں۔ اب سوال یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ فواد چودھری صاحب کا میں سخت الفاظ نہیں ادا کروں گا، ان کی کوئی پوچھے نہیں بیچارے کا، ان کے شیخ رشید کا وہ تو مگر انہوں نے ایک سٹینڈ تو لیا، قادر صاحب انہوں نے سٹینڈ لیا، اور آج آپ نے دیکھا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ایسی جماعت کے ساتھ الائنس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور پھر جا کے اس میٹنگ سے ان دونوں کو باہر کمنٹس کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، عالمی سطح پہ اپنے آپ کو تنہا کرنا، یہی فواد چودھری ہوں گے، یہی شیخ رشید ہوگا، ٹی ایل پی ان کا اتحادی ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کو 10 سال کا تجربہ ہے ٹی ایل پی کو اور طاہر القادری کی جماعتوں کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف استعمال کرنے کا۔ یہ بات الگ ہے کہ استعمال کرنے کے گر تو ان کے پاس تھے، مگر اس کو رام کرنے کے گر وہ کسی اور کے پاس تھے، جسے معاہدہ کرائے گے، جس یہ چھپا رہا ہے نہ جانے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے پچھلے معاہدے کی طرح، جس کی اثرات عوام کے سامنے آئیں گے، کچھ تو ہے جس پہ پردہ داری ہے۔ تو سوال یہ ہے کسی حکومت کے وزیروں کا نہ بیچاروں کو کوئی پوزیشن ہے نہ ان کا ہے، خود نیازی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، آپ پوچھو ان سے کہ کس سے معاہدہ کیا ہے، معاہدے کے اوپر پردہ داری کیا ہوا ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ آپ سیاسی احتیاط کریں گے، یہ بیچارہ اچھا میں پوچھ لیتی ہوں، جیسا آپ نے